हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की। उसी में मेरे बहुत ही अजीज बहन और भाइयों, मैं आप सबको खुदा में यीशु मसीह नासरी के मोतबर जलाली और खूबसूरत तरीन पाक तरीन नाम में सलाम अर्ज़ करता हूँ। मैं आज फिर खुदा की खिदमत में, आज फिर हमें खुदा ने फजल दिया कि हम उसके कलाम में से कुछ सीख सकें। एक्चुअली मैं आज अपनी किताब जो कि मैंने तकरीबन आज से 5 से 8 साल पहले छापी थी, छपवाई थी पाकिस्तान से, और मैं खुदा का शुक्र करता हूँ कि ये बल्कि 10 साल, क्योंकि इसकी शायद अव्वल जो है अगस्त 2011 में हुई थी। तो इसी से आज हम सीखेंगे खुदा की बादशाही। इसका उन्वान रखा गया है खुदा की बादशाही, और इसके साथ साथ इसमें निजात का भी पैगाम वो शेयर किया गया है और उसके बारे में बताया गया है। हालेलुया। आज हम इसके पहले सेगमेंट में तकरीबन इसके 10 से 12 सेगमेंट रहेंगे। हम 12 इसको सेगमेंट में डिवाइड करते हुए इस कलाम के हिस्से से, इस टॉपिक से खुदा की बादशाही और निजात दोनों कवर करेंगे। जय मसीह की। खुदा के मुख्तलिफ खादमीन ने इस किताब को सराहते हुए इसमें से अपने ख्यालात का इजहार भी किया है, जिनमें खुदा के खादम पास्टर नसीम दयाल साहब हैं, और खुदा के खादम अंजील इमानुअल दाऊद साहब हैं अज पाकिस्तान लाहौर, और दूसरी हैं बेतल मिनिस्ट्री इंटरनेशनल गुजरात। हालेलुया। आप जानते हैं पास्टर सैमुअल इशफाक साहब को। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। यही हम दुआ करें। खुदावंद, हम इस किताब के लिए तेरे खादमीन का शुक्रिया अदा करते हैं, जिसको प्रिंट करवाने में और डिस्ट्रीब्यूशन में लोगों ने, मेरी पासमान ने बड़ी मदद की, और इसकी तस्हीह की, इसको तरतीब दिया। और जो मेरा ख्याल था, जैसे आर्किटेक्ट का ख्याल होता है बिल्डिंग बनाने का, इस किताब का पूरा शायद का इंतज़ाम, प्रिंटिंग का इंतज़ाम, और पाकिस्तान में डिफरेंट मिनिस्ट्रीज, चर्चेस को डिस्ट्रीब्यूट करने का इंतज़ाम खास कर खुदा के खादम पास्टर नसीम दयाल साहब ने इसमें बड़ी अपनी काविश और खिदमत डिवोट की हैं, खर्च की हैं, अपना टाइम और वक्त, और हर तरीके से उन्होंने इसमें दिलचस्पी जाहिर करते हुए इसको इस लायक बनाया कि ये प्रिंट होकर लोगों के घरों तक, चर्चेस तक जा सके। बस सारे ही खादमी का जिन्होंने इसमें किसी भी तरीके से हिस्सा लिया है, डिस्ट्रीब्यूशन में, पहुंचाने में और आगे डिस्ट्रीब्यूट करने में, सब के लिए बड़ी बरकत चाहता हूँ। खुदा इस कलाम के वसीले से जो आज हम शेयर करते हैं कि हम कैसे खुदा की बादशाही में दाखिल हो सकते हैं, हमें बड़ी बरकत देना। मसीह तेरा नाम मुबारक, पाक और अजीम है, तेरी ही जलाली और खूबसूरत यीशु नाम के वसीले से मांगते हैं, आमीन, आमीन। हालेलुया। जय मसीह की। खुदा की तारीफ और शुक्रगुजारी हो। आज का टॉपिक, जैसे कि मैंने पहले आपको कहा, कि इसके 12 तकरीबन टॉपिक रहेंगे। पहला होगा हम कैसे खुदा की बादशाही में दाखिल हो सकते हैं। खुदा ने मुझे इसी तरह ये तरतीब दी कि इनको क्वेश्चन बना और उसके बाद वर्सेस के जरिए एक्सप्लेन कर। मैंने वैसे ही किया। कौन लोग खुदा की बादशाही में दाखिल ना होंगे, ये भी बड़ा जरूरी क्वेश्चन था। कौन लोग दाखिल ही नहीं हो सकते? ये लोग जिनका मैं जिक्र करूंगा अपने दूसरे मैसेज में, दाखिल ही नहीं हो सकते। खुदा की बादशाही में बड़ा कौन है? बड़ा छोटा भी है खुदा की बादशाही में, देखेंगे हम, वो भी देखेंगे। खुदा की बादशाही की मुनादी के बारे में यीशु मसीह ने क्या किया, हमें क्या करना चाहिए। खुदा की बादशाही के मुताबिक तमसीलात, जो कि बहुत ज्यादा खुदा यीशु मसीह ने इस पर जोर दिया है। आसमान की बादशाही का, यानी खुदा की बादशाही का बादशाह कौन है, हम सब जानते हैं, लेकिन कलाम पाक से हम कुछ वर्सेस के जरिए इस पर रोशनी डालेंगे और उसके बारे में सीखेंगे। खुदा की बादशाही में दाखिल होने वालों का यरूशलेम कैसा होगा,
وہ یروشلم ہے ایکچولی، اس میں خدا کے جلال میں سب رہیں گے، خدا کی بادشاہی. پھر ہے برا، یسوع مسیح کی دلہن کون ہے؟ یہ بادشاہی سے ریلیٹڈ بہت خوبصورت ٹاپک ہے، اور اس کی obviously جو دلہن ہے وہ بہت خوبصورت ہے، جو کہ میں اور آپ ہیں. ہلیلویا. کیا خدا کی بادشاہی میں تمام ضروریات میسر ہوگی؟ اٹس ویری امپورٹنٹ کوسچن. یسوع مسیح نے بارہا اس کے بارے میں بتایا ہے. بادشاہی میں ہمارے ماتھوں پر کیا لکھا ہوگا؟ او ہلیلویا، ہمارے ماتھوں پر کچھ لکھا ہوگا، وہ ہم ضرور دیکھیں گے. اور یسوع مسیح نے ہم سے کیا وعدہ کیا ہے. 12 ٹاپکس ہیں خدا کی بادشاہی کے متعلق. آج ہم صرف ایک ٹاپک کے بارے میں چند ورسز پڑھیں گے بھی اور غور بھی کریں گے. سب سے پہلی ہے یوحنا کی انجیل 3 باب اور اس کی 3 سے 7 آیات. پاک کلام میں یوں لکھا ہے، یسوع نے، یہ اب ذہن میں رکھیں کہ یہ آنسر ہیں ہم کیسے خدا کی بادشاہی میں داخل ہو سکتے ہیں، کیسے ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، آج کل جب ہم ویزا لیتے ہیں تو اس میں ڈفرنٹ کویسچن ہوتے ہیں. تو یہاں پر بھی آج ہم 1 2 3 4 5 6 7 8 طریقوں سے جو کہ پاک کلام ہمیں بتاتا ہے. انجیل جلیل میں سے ہم دیکھیں گے، انجیل پاک میں سے ہم دیکھیں گے کہ کیسے ہم خدا کی بادشاہی میں داخل ہو سکتے ہیں. جو کہ حوالہ میں نے بتایا وہ ہے یوحنا 3 باب 3 سے 7 آیات. پاک کلام میں یوں لکھا ہے، یسوع نے ان سے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں، جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی کو دیکھ نہیں سکتا. داخل تو بعد کی بات ہے. نیکودیمس نے کہا، آدمی جب بوڑھا ہو گیا تو کیوں کر پیدا ہو سکتا ہے؟ کیا وہ دوبارہ ماں کے پیٹ میں داخل ہو کر پیدا ہو سکتا ہے؟ اب یہ نیکودیمس رات کو آ کر خدا یسوع مسیح سے سوال کر رہا ہے، کیونکہ وہ بھی ایک استاد تھا اس وقت کا، اور اس نے رات کو چپکے سے آ کر خدا یسوع مسیح سے پوچھا ہے. یسوع مسیح نے کیا جواب دیا ہے؟ خدا فرماتے ہیں، میں تجھ سے سچ کہتا ہوں، جب تک کوئی آدمی پانی اور روح سے پیدا نہ ہو، پانی اور روح سے پیدا نہ ہو، خدا کی بادشاہی کو داخل نہیں ہو سکتا. پرویز اختر صاحب کہتے ہیں، پانی اور روح سے جو بھی پیدا ہوتے ہیں، ضرورت والی یہ سنی گا، جو جسم سے پیدا ہوا ہے وہ جسم ہے. فرسٹ آف آل جو ہم اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتے ہیں وہ صرف جسم سے ہوتے ہیں، وہ جسم ہے. وی آر جسٹ فلیش. اور جو روح سے پیدا ہوا ہے، پھر ہم روح سے پیدا ہوتے ہیں جب ہم بپتسمہ لیتے ہیں روح سے، روح کا بپتسمہ. اور یہ وہ روح ہے جس کے بارے خدا یسوع مسیح کے الفاظ ہیں کہ میں تمہیں اپنی پاک روح دیے جاتا ہوں، میرا جانا تمہارے لیے مفید ہے. جب تک پاک روح نہ آئے گا تم کیسے خدا کے کام کو کرو گے، کیسے نئے بن سکتے ہو، کیسے خدا کی باتوں کو سمجھ سکتے ہو. ترجمہ کر کے میں نے تجھ سے کیا کہا تھا، تمہیں نئے سرے سے پیدا ہونا ضرور ہے. پریز دی لارڈ. یہ ہم نے پہلا اس کا آنسر دیکھا ہے. اور دوسرا ہے اچھی اور درست امال بڑی ضروری ہے. دیکھیں پاک کلام کہتا ہے ایمان بھی جو ہے امال کے بغیر مردہ ہے. عورت اگر وہ آتی نہ اور اگر چھوتی نہ، اس نے عمل کیا ہے، کیا ہے. تو اب ہم دیکھیں گے کہ امال کیا کیا ہے. کچھ امال بھی ہمیں کر رہے ہیں ایمان کے ساتھ ساتھ. ہم ایمان رکھتے ہیں کہ یسوع مسیح آئیں گے اور وہ ہمیں اپنے ساتھ لے جائیں گے، لیکن ہمیں کچھ کرنا بھی ہے. پاک کلام متی کی انجیل 25 باب 31 سے 40 آیات میں یوں لکھا ہے، جب ابن آدم اپنے جلال میں آئے گا اور سب فرشتے اس کے ساتھ آئیں گے، تب وہ اپنے جلال کے تخت پر بیٹھے گا. تب وہ بیٹھے گا اپنے تخت پر اور ہم بھی اس کے ساتھ بیٹھیں گے جو اس کے برگزیدے ہیں 12 قبیلوں کا. اس کے ساتھ بیٹھ کر انصاف کریں گے. بھی آئیڈینٹیفائی، اپنی شناخت کریں کون ہیں ہم لوگ. بڑے امپورٹنٹ لوگ ہیں ہم، آرڈنری لوگ نہیں ہیں. سب قومیں اس کے ساتھ جمع کی جائیں گی. قومیں، سب قومیں. زبوروں میں بھی ہم گاتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں
اور وہ ایک دوسرے کو سے جدا کرے گا جیسے چرواہا بھیڑوں کو بکریوں سے. بکریاں ایک سائڈ میں رہیں گی کیونکہ وہ کافی جو ہے چھڑیاں وڑیاں مارتی ہیں, اور بھیڑیں تو بیچاری سادہ ہوتی ہیں. آپ کو پتہ ہے نا, ہم یسوع مسیح کی بھیڑیں ہیں اور وہ ہمارا اچھا چرواہا ہے. بکریوں کو اپنے بائیں کھڑے کرے گا. بکریاں جڑیاں نے وہ کھبے ہاتھ ہونگی. اس وقت بادشاہ اپنے دانی طرف والوں کو کہے گا جو اس کے راست باز اور بیپٹائزڈ لوگ ہیں, جو اس کے کہنے اور احکام کو کہے ہوئے باتوں کو مانتے ہیں. اس لیے میں نے جیزس سیڈ منسٹری شروع کی ہے کہ ہوئی ہے شروع 2002 سے ہے, اور اس کی پراپر جو ہے فارمیشن وہ 2003 میں ہوئی. 18 سال سے یونیورسٹی ورسز کے ذریعے اور پاک کلام کی ان خوبصورت باتوں کو ڈسٹریبیوٹ کر کے اپنی اس منسٹری کو کر رہی ہے. اس میراث میں لوگ کون کہے گا؟ خدا یسوع مسیح کہے گا, آئی میرے باپ کے مبارک لوگوں نے بادشاہی بنائے عالم سے, بنائے عالم سے. عالم جب سے بنا ہوا ہے تمہارے لیے تیار کی گئی اسے میراث میں لو. یہ لو کیونکہ میں بھوکا تھا تم نے مجھے کھانا کھلایا, میں پیاسا تھا تم نے مجھے پانی پلایا, میں پردیسی تھا تم نے اپنے گھر میں تھا, میں ننگا تھا تم نے مجھے کپڑا بنایا, میں بیمار تھا تم نے میری خبر لی, میں قید میں تھا تم میرے پاس آئے. تب راست باز اس سے کہیں گے ہم نے کب تجھے بھوکا دے کر کھانا کھلایا, پیاسا دے کر پانی پلایا, ہم نے کب تجھے پردیسی دے کر اپنے گھر میں اتارا. کوئی بھی خدا کا خادم آئے, وہ باہر سے آیا ہوا ہے, اس کو لازم اپنے گھر میں اتاریں, اس کو رکھیں, اس کی سیوا کریں, خدمت کریں, کیونکہ خدا کا خادم ہر چند عزت کے لائق ہے. اور اس کے بعد آنرری لوگوں کے لیے بھی آپ اپنا گھر کھولیں. یہ نہیں ہے کہ لیکن خادموں کا میں نے اس لیے ذکر کیا ہے کیونکہ وہ خدا کے مقرر کردہ مبشر ہیں, خادمین ہیں اور اس کے بلائے ہوئے ہیں. میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب نے تم نے میرے ان سب چھوٹوں کے ساتھ ایسا کیا تو میرے ساتھ ہی کیا. یہ ہے ہم کیسے داخل ہو سکتے ہیں, لیکن اس کے اپوزٹ کون لوگ داخل نہ ہوں گے, اس کے اپوزٹ ہم دوسری ورسز بھی پڑھیں گے کہ جنہوں نے کھانا بھی نہیں کھلایا, پردیسیوں کو اتارا بھی نہیں ہے گھر میں, بھوکا دے کر کھانا بھی نہیں کھلایا. بھوکا دے کر بھی آپ کھانا نہ کھلائیں تو پھر جو ہے ہم خلاف ورزی کر رہے ہیں. دیکھ لیں بھوکا جو ہے کھانا کھلائیں اس کو جیسے بھی ہے. آج میں ارادہ نہیں رکھ رہا تھا کہ یہ اس بات کو شیئر کروں, لیکن آج میں اپنی ٹیبل پر بیٹھا ہوا تھا کھانے میں, تو میرے ساتھ اور بھی باہر, میں آئی واز آؤٹ سائڈ ایکچولی, تو باہر 2 لوگ اور بھی آئے. میں نے بولا بھی کھانا سناؤ, پھر کھانا کھاتا جی. آئی ڈونٹ نو کہ وہ کون سی ذات, نسل, مذہب سے تعلق رکھتے ہیں, لیکن میں نے ان کو بولا آر یو شیور. میں نے بولا یہ جو میں کھا رہا ہوں یہی میں آپ کے لیے منگواتا ہوں, مجھے بتائیں. انہوں نے کہا نہیں جی نہیں. انکل جی بہت مہربانی, واقعی روٹی کھا دی. اور اگر وہ کہتے ہیں یقین جانے, میں نے بس انہوں نے چائے پی اور چلے گئے, لیکن میں نے ان کو دل سے ان کو کہا کہ بھئی کھانا حاضر ہے, میں جو کھا رہا ہوں میں وہی آپ کے لیے یا جو بھی آپ کہیں گے منگوانے کے لیے تیار ہے. کیونکہ مجھے یہ ورسز یاد آئی تھی. دل کے قریب متی 5 باب اور اس کی 3 آیت میں لکھا ہوا ہے کہ 5 باب آپ کو پتا ہے پہاڑی بات مبارک ہے وہ جو دل کے قریب ہے کیونکہ آسمان کی بادشاہی انہی کی ہے. ہاللیلویا. جب مسیح کی خدا کا شکر, انہی کی بادشاہی ہے. بہت پراؤڈ لوگ اور اسی تے اے والے سے انج کر سکتے ہیں, اسی تے ساڈا تے اے والے ساڈا تے او نہیں. ہم نے تو تڑیاں مارنی نہیں نا, تڑیاں تو بالکل مارنی ہی نہیں. ٹھیک ہے جی. اور جو خوشی منا رہے ہیں ایسے ہی ہو جیسے کہ وہ رنجیدہ ہے. خوش تو رہو پر پرائڈ سے نہیں, تڑی مار کے نہیں. مبارک ہیں وہ جو راستہ بازی کے سبب سے ستائے گئے کیونکہ آسمان کی بادشاہی ان ہی کی ہے. یہ بھی مبارک بادی ہے 5ویں باب میں. پھر ہم
कैसे दाखिल हो सकते हैं? उस वक्त आसमान की बादशाही 10 कुंवारियों की मानद होगी जो अपनी मशलें लेकर दूल्हा के इस बार को निकली, और अक्लमंद कुंवारियों ने अपनी मशलों में तेल भी ले लिया। तेल भी ले लिया। तेल, जहां जहां तेल का जिक्र है, तूने मेरे सर पर तेल मारा है। हालेलुया। मेरा प्यारा लबरेज होता है, हमें ओवरफ्लो काइंड ऑफ लेवल ऑफ और स्टैंडर्ड ऑफ होली स्पिरिट हासिल करना है। जो आयत आपके सामने पढ़ी गई मत्ती की इंजील 25वां बाब उसकी पहली से 13वीं आयत आप अपनी होम स्टडी में पूरी पढ़ेंगे। ये पूरा वाक्य है क्या क्या हुआ। खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाने वाले, हालेलुया। अब मैं वर्स पढ़ने लगा हूं जिस पर मसीहियत का धर्मदार है, जिस जो मसीहियत में रीढ़ की हड्डी, देखिए ये रीढ़ की हड्डी होती है हमारे पीछे होती है ना, ये गर्दन से लेके और हमारे जो पीछे हिप के ऊपर तक ये जो है ये होती है रीढ़ की हड्डी। तो रीढ़ की हड्डी ये ना हो तो खड़े हम बैठ ही नहीं सकते, खड़े भी नहीं हो सकते। खड़े तो आप छोड़े, बैठ भी नहीं सकते। तो ये मसीहियत की रीढ़ की हड्डी की हैसियत, ये वर्ष जो मैं आपके सामने पढ़ने लगा हूं, होपफुली यू नो कौन सी है बता, चले आप बताएं। बिल्कुल सही कहा आपने। यूहन्ना की इंजील 30वां बाब उसकी 16वीं आयत है, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी, कैसी मोहब्बत रखी, कैसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो, बल्कि हमेशा की जिंदगी पर, हमेशा की जिंदगी। ये है ईमान लाने वाले, ईमान रखने वाले, जॉन 3:16 को मानने वाले खुदा के बेटे को खुदा का बेटा मानना पहली कंडीशन है। फिर इसके बाद आगे स्टेप्स हैं, ठीक है। देन ऑनवर्ड वी गो। जो ईमान लाए और बपतिस्मा हासिल करे और निजात पाएगा वो उसमें दाखिल हो जाएगा, और जो ईमान ना लाए वो मुजरिम ठहराया जाएगा और उस पर सजा का हुक्म हो चुका, होगा नहीं, हो चुका ऑलरेडी, जो दान नहीं लाए। तो ईमान लाए हैं आज ही अगर आपने नहीं लाए हैं, खुदा का फजल क्योंकि शरीयत तो मूसा की मार्फत दी गई थी, लेकिन फजल और सच्चाई और निजात यीशु मसीह के आने के बाद हमें नसीब हासिल। तो उसने हमको निजात दी, मगर रास्तबाजी ही की कामों से नहीं। हमने पानी की रोटियां भी लगा दी, हमने खाना भी खिला दिया, लेकिन हमने यीशु मसीह को नहीं माना। अपनी रहमत उस पर दुनियावी हिसाब से तो शायद हो जाए, लेकिन रास्तबाजी के सिर्फ काम करके नहीं, बल्कि उसने हमें निजात दी अपनी रहमत और नई पैदाइश के हुस्न और रूह कुद्दुस के हमें नया बनाने के वसीले से। We have to born again, no other way, no other way. Born again is the only way, the best way and the right way and the fast way to enter in the kingdom of God, न्यू यरूशलेम, उसके जलाल में जाने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। मुकाशवा में आते हैं, हालेलुया। तीतस 3:5 को मैंने पढ़ा है, बड़ी इंपॉर्टेंट है। मुकाशवा 30 बाब उसकी छठी आयत है। मुबारक और मुकद्दस वो है, मुबारक और मुकद्दस वो है। मुकाशवा की किताब के वैसे भी पढ़ने वाले, इसको डिस्ट्रीब्यूट करने वाले, इस पर ईमान लाने वाले, इसको सुनाने वाले, इस पर अमल करने वाले सारे मुबारक हैं। लेकिन 30वां बाब उसकी छठी आयत में खासकर मुबारक और मुकद्दस वो है जो पहली क़यामत में शरीक हो। इसलिए खुदा ने कहते हैं क़यामत और जिंदगी तो मैं हूं, जो मर भी जाएगा तो वो फिर भी जिंदा हो जाएगा, कभी हमेशा के लिए नहीं मरेगा। ऐसे पर दूसरी मौत का कुछ इख्तियार नहीं। 2 मौत है हमारी, एक हुण जिहड़ी होनी है साडी जिस्मानी, एक साडी दूजी मौत अगर हो गई ना, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ,
کہ وہ بھی جلالی بدن سے. لیکن اگر اسی دوبارہ مر گئے دوسری قیامت دے بعد سیکنڈ کمنگ تے بس پھر ساڈا تے انہاں انساناں دا مت پوچھو کی حال ہے. گندگی آگ کی جھیل میں جلتے رہیں گے. آج ہمیں ذرا سا ادھر اوٹا بھی ہٹ جانا ساری رات ہمیں نیند نہیں, اتنی سی جلن سے ہمیں نیند نہیں آتی جب تک اس پہ کوئی ہم اچھی قسم کی آئنٹمنٹ لگا کے ٹھنڈ نہ پہ جائے نا. انگوٹھے دے یا روٹی کھاتے ہو بہنوں کے ہاتھ وغیرہ جل جاتے ہیں, نیند نہیں آتی, ان کو پوچھیں. ہاللیلویا. اور آخری جو اس کا ٹاپک ہے وہ ہے خدا یسوع مسیح کے بدن اور قیمتی خون, پریشیس بلڈ اینڈ زندگی کی روٹی. زندگی کی روٹی کون ہے؟ آپ بتا سکتے ہیں کون ہے زندگی؟ بالکل صحیح کہا یسوع مسیح. یسوع نے کہا فانی خوراک کے لیے محنت نہ کرو بلکہ اس خوراک کے لیے جو ہمیشہ کی زندگی تک باقی رہتی ہے جسے ابن آدم تمہیں دے گا. ساڈے لیے دتی ہے, ساڈے گناہ لئی یسوع نثار ہو گیا, قربان ہو گیا, کیونکہ باپ یعنی خدا نے اس پر مہر کی. پریز دی لارڈ. جان چیپٹر 6 سے میں ورسز پڑھ رہا ہوں. یسوع نے سے کہا زندگی کی روٹی میں ہوں. I am the bread of life. آیا جو آسمان سے بیٹا خدا کا تو دی جس نے زندگی ہمیں یسوع مسیح. ہاللیلویا. یہ میرا گیت ہے جو جلد کوشش کروں گا کوئی ورشپ پر اس کو سنا سکے. جو میرے پاس آئے گا ہرگز بھوکا نہ ہوگا, جو مجھ پر ایمان لائے گا وہ پیاسا نہ ہوگا. میں ہوں, آ جاؤ, اب حیات کا چشمہ میں ہوں, زندگی کی روٹی میں ہوں, اچھا چرواہا میں ہوں. تو پھر اور سانو کتنے جان کی ضرورت ہے تے اور پھر میں کتنے جاواں؟ یسوع تے سب کچھ ہے وے. ہونا چھڑا باب اس کی کیا منات. میں ہوں زندگی کی روٹی جو آسمان سے اتری, اگر کوئی شخص میں کھائے گا وہ تک زندہ رہے گا, بلکہ جو روٹی میں جہان کی زندگی کی کے لیے دوں گا وہ میرا گوشت ہے. آج ہم نے ہولی کمیونین میں حصہ لیا اور پاک میں اس کی طرف ہاتھ بڑھایا. یسوع نے کہا جو میرا گوشت کھاتا اور میرا خون پیتا ہے ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے اور میں اسے آخری دن پھر زندہ کروں گا. فرسٹ ایپیسوڈ آپ کے سامنے پیش کیا گیا خدا کی بادشاہی. اب سیکنڈ ایپیسوڈ کون لوگ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتے. جو نہیں ہو سکیں گے نا وہ پھر اگلے ہم ایپیسوڈ میں بیان کریں گے.